میری یہ گزارش ہے تمام نیوز والوں کو، یعنی ڈان نیوز کے علاوہ بھی جو نیوز اس کو سنیں وہ سب اپنے اپنے نیوز پہ اس خبر کو چڑھائیں اور ہماری اس بات کو جو ہے ارباب اقتدار تک پہنچائیں، نواز شریف تک پہنچائیں، عمران خان تک پہنچائیں، جتنے بھی ہمارے وہ لیڈر ہیں سب ہماری اس بات کو اٹھائیں۔ ان لوگوں کی یہ آج وہاں سے فوج بھیج رہے ہیں سعودیہ کے لیے، اور ہماری یہاں یہ حالت ہے کہ انہوں نے ہم کو ہی قید کیا ہوا ہے سر۔ ہاں، ان کے شرطے ہمیں جگہ جگہ دھکے مار رہے ہیں، روڈوں کے اوپر نکلنے نہیں دے رہے، اپنی آواز اٹھانے نہیں دے رہے، ہمارے اپنے سفارتخانے تک ہمیں جانے نہیں دے رہے، ان کے سفیر کے ساتھ ملاقات کرنے کے لیے ہماری اجازت نہیں ہے۔ تو یہ سفیر سے بھی ہماری گزارش ہے کہ وہ آئیں، ہمارے حالات کو دیکھیں یہاں کہ ہم کس حالت میں پڑے ہوئے ہیں۔ اور سلموک کمپنی ہے، یہ سعودی لبنانی یہ شرکہ ہے، سلموک اس کا نام ہے شارٹ الفاظوں میں۔ اور ڈاکٹر احتشام جو ہے اس کا مالک ہے، اور اس کو بالکل آج تک وہ تو دیکھنے بھی نہیں آیا ہمارے پاس، یعنی اس کی شکل تک ہم لوگوں نے نہیں دیکھی۔ 1.5 مہینے سے یہاں بیٹھے ہوئے تنخواہوں کے لیے اور کھانے کے پیسہ نہیں مل رہا۔ 8 آدمی بیمار ہیں، اس کو ہاسپٹل میں بھی نہیں داخل اور کتنے لوگ بیمار ہیں اور ان کو کوئی ہاسپٹل دے ہی نہیں رہا، کیونکہ انشورنس نہیں بھرا اس کمپنی نے۔ اب کوئی اسپتال بھی ہمارے بیمار کو نہیں لے رہا۔ کتنے اس ٹینشن کی وجہ سے لوگ پاگل ہو گئے۔ ایک مریض 2-4 دن پہلے اس کے اوپر اٹیک آیا، وہ پاگل ہو گیا، دماغی توازن اس کا خراب ہو گیا، کوئی اسپتال اس کو نہیں لے رہا، اور یہ اپنے ملک کو بھی نہیں بھیج رہے اس کو، کیونکہ ان کے پاس بھیجنے کے لیے کچھ انتظام ہی نہیں ہے، پیسہ ان کو نہیں دے رہے، ٹکٹ ان کو لے کر نہیں دے رہے۔ اور ایک بڑی چیز ہے کہ اقامہ نہیں ہے کسی کے پاس، اور اقامہ نہیں ہے تو یہاں کچھ بھی نہیں ہو سکتا، نہ مزدوری کر سکتا ہے آدمی اقامہ کے بغیر، نہ اپنے ملک کو جا سکتا ہے، نہ اسپتال میں علاج ہو سکتا ہے، کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ اقامہ سب سے بڑی چیز ہے، اور وہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ 2 سال سے کسی آدمی کے پاس اقامہ نہیں ہے۔ یہاں پہ جو حالت ہے وہ دیکھنے لائق نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہم لوگ آپ تک یہ خبر پہنچا رہے ہیں کہ کتنی پریشانی ہے۔ ہم لوگ مکتب عالم میں بھی جا کے آئے، مکتب میں بھی جا کے آئے، سلطہ میں بھی جا کے آئے، اور ہائی کورٹ میں بھی جا کے آئے، MPC تک جا کے آ گئے۔ ہماری کوئی سنوائی نہیں ہوئی ہے۔ قریب 1400 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں، انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش کے سبھی بھائی پریشان ہیں، کسی کے پاس اقامہ نہیں ہے۔ نیپال والے بیچارے جن کا ایگزٹ ٹائم ختم ہو گیا ان کو بھی نہیں بھیج رہا ہے۔ اتنے پریشان ہیں کہ اب تو کوئی راستہ نہیں دکھ رہا ہے کہ روڈ پہ جا کے آتم ہتیا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ سب سے بڑی بات ہے حکامے کے بغیر نہ تو چھٹی لگتی ہے، نہ ایک چیز جا سکتا ہے، نہ یہاں رک سکتا ہے۔ روڈ کے باہر جاتے ہیں، ہمیں پولیس پکڑتی ہے، پولیس والے ان سے سب ملے ہوئے ہیں، کیا کریں کیا نہیں کریں یہ آپ لوگوں کو کرنا ہے۔ ایسا کرو، تنازع لے لو، یہ کر لو، وہ کر لو۔ اس لیے ہم لوگ کی گورنمنٹ آف پاکستان سے یہ اپیل ہے کہ منظور الحق صاحب کو بولا جائے وہ ہمارے پاس یہاں پہ آئیں اور ہماری کمپلین جو ہے اس کو پورا کریں۔ بول رہے ہو ہم دونوں آدمی گئے، اسمبلی میں بھی گئے اور شفتا خانہ میں بھی گئے۔ ادھر وہ کمیشن لیتے ہیں سعودی، وہ کھاتے ہیں۔ ادھر ہم 2 آدمی گئے، ہم کو باہر نکال دیا، 4 آدمی ان کا اندر نکال دیا۔ ادھر سہن کر کے بولتے ہیں کہ تم کیس کرو، کیس کرنے کسی کا کچھ فائدہ نہیں ملتا، ہم کو نقصان ہے۔ جو آدمی کیس کر گیا وہ اس کو نکلنے نہیں دیتے، ادھر پاکستان، انڈیا، جدھر کا آدمی وہ نہیں جانے دیتے جب تک فیصلہ نہ ہو۔ تو ہم مشکل میں ہے، کوئی آدمی ہیلپ کر سکتا ہے تو ہماری ہیلپ کرو، بہت مشکل ہے ادھر سے۔ ساتھ میں یہی بولو نا کہ ہم کو کچھ نہیں چاہیے، بس ہم کو صرف ٹکٹ پاسپورٹ مجھے چاہیے۔ شرکت سعودی لبنانی ہے، سلیمانیہ ریاض میں دفتر ہے اس کا، ادھر تمام روڈ پہ ہمارا کیمپ ہے، کوئی آدمی ہیلپ کر سکتا ہے تو کرو۔ یہاں اسلامی نظام ہے، اور اسلام میں ہے کہ مزدور کی پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی مزدوری ادا کی جائے۔ کیا یہی اسلام ہے؟ اسلام یہی کہہ رہا ہے۔ یہاں وزارت عدل کی عدالتیں بنی ہوئی ہیں، وہاں ہم لوگ گئے اندر گھسنے ہی نہیں دے رہے۔ یہ سعودی لوگ خارجیوں کو یہ سمجھتے ہی نہیں ہے کہ کون ہے یہ انسان ہے، ہی نہیں دے رہے۔ یہ اپنے کو کنگ سمجھتے ہیں کہ ہم ہی کنگ ہیں۔